یہ کہتے ہیں کہ کیا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور آخر میں صرف ایک طرف سلام پھیر دے، دوسری طرف نہ پھیرے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ جی نماز تو بہرحال ہو جاتی ہے جیسے آپ السلام علیکم فرسٹ ٹائم کہتے ہیں تو آپ نماز سے باہر ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سلام سمجھ لیجئے کہ سنت کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو ایک سلام سے انسان نماز سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ بہرحال دوسرا سلام بھی پھیریں، لیکن آپ نے پوچھا نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے یہ کہتے ہیں اگر کوئی لیٹا ہوا ہو اور اذان شروع ہو جائے تو کہتے ہیں بیٹا اٹھ کر بیٹھ جاؤ، تو کیا اٹھ کر بیٹھ جانا لازم ہوتا ہے؟ دیکھیں لازم معنی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن یہ ادب ہے کہ اذان جب ہو، جیسے کوئی بڑا آتا ہے تو ہم اس کے ادب کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، لیٹا رہنا بے ادبی ہوتی ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ذات کا ادب ہوتا ہے ویسے ہی اس کے ذکر کا بھی ادب ہوتا ہے۔ تو اذان ہمارا شعار اسلام ہے، اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے، تو جیسے ذات کی تعظیم ہے ذکر کی بھی تعظیم ہوتی ہے، لہٰذا اس کی تعظیم کی نیت سے اٹھ کر بیٹھ جانا بہت ہی اچھی چیز ہے، اور یہ ہمارے گھروں میں بھی رائج ہے، تو اس لیے بیٹھ کے یہ کرنا چاہیے۔ لیکن فرض کر لیں اگر کوئی لیٹا رہا تو ہم یہ نہیں کہیں گے تم گناہگار ہوئے، مناسب نہیں تھا، اس لیے زیادہ شدت سختی نہ کریں، اس معاملے میں پیار اور محبت سے سمجھانا ضروری ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ کرسی پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ایسا ضروری ہے کہ سامنے ٹیبل ہو تو اس پہ ہاتھ رکھ کر سر کو جھکائیں، یا ویسے ہی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اسی طرح تکیے پہ سجدہ کر رہا تھا، آپ نے تکیہ لیا، اس نے لکڑی لی، لکڑی کو سرکار نے فرمایا اس کو بھی ہٹا دیا اور فرمایا ایسے سجدہ کریں۔ تو یہ جو بعض لوگ کرسیوں کے اوپر سامنے وہ تختہ سے لگا دیتے ہیں، تختے پہ سر رکھ رہے ہوتے ہیں، بھائی آپ کے لیے جب سجدہ ہے ہی نہیں، اشاروں سے سجدہ کرنا ہے تو سر ٹکانے کا کیا فائدہ یا ہاتھ ٹکانے کا کیا فائدہ؟ ایک تو ہم لوگ پہلے بات ہے کہ مسئلے سیکھتے نہیں ہیں، پھر ہم جو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بدعت ایجاد ہو گئی ہے غلط قسم کی، بغیر تصحیح کیے، بغیر تصدیق کیے فوراً اس کو اپنا لیتے ہیں، اور اگلی نسلوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ کر جاتے ہیں کہ جو بدعت ہم نے ایجاد کی ہے اب اس کو لے کے چلتے رہو۔ اس لیے خدا را مساجد کے اندر بھی اس قسم کی خرافات بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور یہ کمیٹیوں پر بہت بھاری ذمہ داری ہے، علماء سے پہلے اس پہ فتویٰ لیں، پھر اس کے بعد اپنے مساجد کے اندر کوئی چیز جاری و ساری کریں تاکہ لوگ خلاف سنت نماز ادا کرنے سے بچیں۔ تو کرسی پہ جب آپ نماز پڑھیں گے کسی چیز کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، کسی چیز پر ماتھا ٹیکنے کی ضرورت نہیں، رکوع میں تھوڑا کم جھکیں، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جائے، بس آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ کوئی والد صاحب تھے، غالباً سعودی عرب کا ذکر کیا تھا، وہاں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو میری لاش پاکستان میں لا کے دفنانا، لیکن بچوں نے وہیں دفنا دی۔ اب وہ پریشان ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بے ادبی کر لی ہو اور والد صاحب تکلیف میں ہوں، اور اس کی ایک علامت ان کو محسوس ہوئی کہ ابھی تک خواب میں تشریف نہیں لائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ جہاں انسان کا انتقال ہو اسی علاقے میں دفنائیں، کیونکہ جلد دفنا لیں گے، غسل وغیرہ ہوا، کفن دفن اور دفنا دیا، یہ بیسٹ ہے، کیونکہ میت کو جتنا آپ سفر کروائیں گے، جتنا دفن میں دیر کریں گے، اتنے ہی اس کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ جب آپ یہاں لے کر آتے ہیں تو ایسے تو نہیں لاش کو بھیج دیں گے، اندر سے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، ہر اس چیز کو باہر نکال دیتے ہیں کہ جس کے سڑنے سے فوراً بدن جو ہے وہ سڑ جائے گا، گل جائے گا، تو اندر آنتیں وغیرہ سب سے پہلے نکالی جاتی ہیں، تو پوسٹ مارٹم لازم ہوا۔ اگر مرنے والے کو پتہ ہونا کہ مرنے کے بعد جب میرا پیٹ چیرا جائے گا اور یہ سب چیزیں نکالی جائیں گی کس قدر تکلیف اور اذیت ہو، کبھی بھی وصیت نہ کریں۔ اور یہ عجیب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پوری زندگی آپ پاکستان سے باہر گزار دیتے ہیں لیکن مرنے کے لیے پاکستان بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ کیوں اچھا لگتا ہے؟ پھر آپ وہیں پہ دفن ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور شرعی طریقہ بھی یہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں پاکستان آ کر ذرا سکون ہوگا کیونکہ چچا کی قبر یہاں ہے، مامی کی قبر یہاں ہے، تایا کی قبر یہ ہے، تو ان کی قبروں کے قریب ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر معذب ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عذاب نازل ہو رہا ہے، تو چاہے ساتھ ملی ہوئی قبریں ہوں، الیک سلیک کا موقع بھی نہیں ملے گا، پھر بالکل دور ہوتے ہیں۔ شرح الصدور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو ان کی روحیں جو رشتہ داروں کی آپس میں ملتی ہیں، تو جو پہلے مرے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، بتاتا ہے ایسا 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 ہے۔ ایک کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں کیسا ہے، وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا، کہ یہاں نہیں پہنچا، وہ کہتے ہیں یہاں نہیں پہنچا، وہ کہتا ہے اچھا اس کا مطلب اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ تو مطلب یہ کہ یہ سوچنا کہ شاید وہاں جا کر ایسا ہوگا اور راحت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ کہیں پر بھی آپ ہوں،
آپ کی روحیں مل سکتی ہیں، اور کہیں سے بھی دعا کی جائے، ہزاروں میل دور ہوں، دعائیں پہنچتی ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ بعضوں کو تو میں نے دیکھا ہے بالکل علاقے کے اندر قبرستان ہوتا ہے، نہیں جا پاتی، اولاد تک نہیں جا پاتی ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں کی وصیت کریں۔ چنانچہ چونکہ اس وصیت میں کوئی شرعی طور پر اچھائی کا پہلو نہیں تھا، اس لیے کوئی گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں، بہتر تھا بلکہ وہاں دفنا دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہاں سے آپ نے قاعدہ قانون نکالا کہ اگر ماں باپ راضی ہوں تو خواب میں آئیں گے؟ کسی کے بعض اوقات پوری زندگی نہیں آتے، حالانکہ انتہائی خوش اور راضی جاتے ہیں، یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا۔ اس طرح کی چیزیں اپنے معیار نہ بنا لیں، یا لوگوں کے سنے سنائے وہی میں بارہا عرض کرتا ہوں، نہ قرآن ہم سیکھتے ہیں نہ حدیث سیکھتے ہیں، اس قسم کی باتیں ہم پر بڑی اثر کرتی ہیں۔ کوئی محلے کی خاتون آ جائیں گی، بولیں گی کیا تمہارے والد صاحب آئے خواب میں؟ نہیں آئے نا، اس کا مطلب ہے ناراض ہے تم سے۔ اب آپ وسوسے میں مبتلا ہو گئے، ناراض ہیں تبھی خواب میں نہیں آئے، ناراض ہیں۔ ذرا پورے محلے کا ایک انٹرویو لے کر دیکھیں جن کے ماں باپ راضی گئے کہ تمہارے خواب میں کتنی مرتبہ آئے ماں باپ، پتہ چلے گا کسی کے خواب میں بالکل بھی نہیں آئے۔ تو پھر یہ کہاں سے ضابطہ قاعدہ نکالا؟ خواہ کی ٹینشن، خواہ کے صدمات، خواہ کی پریشانیاں، اور جہاں حقیقی طور پہ پریشان ہونا چاہیے اپنی بے عملی کے اوپر، اپنے گناہوں پر، حرام کمانے پر، اپنے بیوی بچوں کو نیکی کا حکم نہ دینے پر، انہیں گناہ سے نہ روکنے پر، اپنے بچوں کو بیوی کو علم دین نہ سکھانے کی بنا پر جو گناہ کبیرہ آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر پریشان ہونا چاہیے، اس پر نہیں ہوتے ہیں۔ ذرا ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں کہ ہماری سوسائٹی